الیکشن کمیشن عام انتخابات صاف شفاف بنانے کے لیے متحرک، الیکشن ایکٹ کے رولز میں ترامیم تجویز، سٹیک ہولڈر سے 7 اکتوبر تک رائے طلب، سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات پر نگرانی مزید سخت ہوگی، الیکشن درخواست 1 لاکھ روپے کے ساتھ جمع کرائی جائے گی، دوسرے شخص کو اخراجات کی اجازت دینے پر اس کا بھی ریکارڈ دینا ہوگا، ریٹرننگ افسر نتائج رات 2 بجے تک تیار کریں گے، پول ڈے کے بعد موصول پوسٹل بیلٹ پیپر شمار نہیں ہوں گے، الیکشن ٹریبیونلز 3 دن سے زیادہ سماعت ملتوی نہیں کر سکیں گے، پیٹیشن پر فیصلہ 180 دن میں کر سکیں گے، مقررہ وقت کے بعد سماعت کا 10 سے 50 ہزار خرچہ متعلقہ فریق دے گا۔ الیکشن کمیشن نے گوشواروں سے متعلق فارم کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا، امیدوار گوشواروں میں اثاثہ جات کی مکمل تفصیلات فراہم کریں گے۔ عام انتخابات کی تیاریاں تیز، الیکشن کمیشن نے نتائج کی وصولی کے لیے سافٹ ویئر تیار کر لیا۔ سافٹ ویئر پریزائڈنگ افسروں کے ٹیبلٹس میں انسٹال کیا جائے گا۔ پریزائڈنگ افسروں کے لیے 1 لاکھ ٹیبلٹس محکمہ شماریات فراہم کرے گا۔ پریزائڈنگ افسر ٹیبلٹس کے ذریعے پولنگ سٹیشن سے نتائج ریٹرننگ افسروں کو دیں گے۔ کسی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے نہیں روکا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کی تاریخ کا جلد اعلان کرے گا، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں انٹرویو، کہا 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، قانونی مسائل عدالت میں طے ہوں گے، حکومت مداخلت نہیں کرے گی، نواز شریف کے ساتھ جو بھی قانونی رویہ اختیار کیا جائے گا اسی پر عمل درآمد کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ نے جلد بجلی بلوں میں کمی کی نوید بھی سنا دی، کہا حکومتی کارروائیوں سے مہنگائی کنٹرول اور اشیاء کی قیمتیں کم ہوئی، بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں رقم لگانے پر آمادہ ہیں۔ انتخابات سے متعلق کچھ لوگ الجھنیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جنوری میں الیکشن کا اعلان کر چکا، آئندہ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام وسائل فراہم کریں گے۔ مزید کہا کہ نواز شریف کی واپسی پر آئین و قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ نواز شریف کی واپسی کا جواب حکومت نے نہیں، آئین نے دینا ہے۔ نواز شریف جیل توڑ کر نہیں، اس وقت کی حکومت کی اجازت سے گئے تھے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کی زد میں آئے 80 ریفرنسز کی دوبارہ منتقلی، نیب نے 2 روز میں 44 ریفرنسز کا ریکارڈ اسلام آباد کی احتساب عدالتوں میں جمع کرا دیا، باقی کیسز پیر کے روز جمع کرائے جائیں گے۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے ریفرنسز کی منتقلی کے بعد جلد از جلد عدالتی کارروائی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لندن میں مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس میں اہم فیصلے، آئندہ عام انتخابات کے بیانیے اور منشور کے لیے مسلم لیگ نون نے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سی ای سی ممبران سے تجاویز طلب کر لیں۔ سینئر رہنماؤں نے رائے دی کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر عوام کو معاشی ریلیف کا بیانیہ ہونا چاہیے۔ پارٹی قائد رہنماؤں کے تحفظات خود دیکھیں گے۔ نواز شریف کے رہنماؤں کو صرف معاشی اہداف کی جانب توجہ مرکوز رکھنے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی نے انتخابی ٹکٹوں کے اجراء کے لیے پارلیمانی بورڈز کا اعلان کر دیا، وسطی پنجاب میں راجہ پرویز اشرف اور فیصل صالح حیات سمیت 17 ارکان بورڈ کا حصہ، خیبر پختونخوا کے لیے پارلیمانی بورڈ میں امجد آفریدی، محمد علی اور اعظم آفریدی سمیت 14 ارکان شامل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست 25 ستمبر کو سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے کچھ روز قبل دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، قانونی نکات کی مزید وضاحت کے لیے کیس دوبارہ مقرر کیا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر بھی پیر کو سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا، خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔
اٹیالہ جیل راولپنڈی میں پرویز الہی سے اہل خانہ کی ملاقات۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے ملاقات میں اہل خانہ نے ان کی خیریت دریافت کی۔ دوسری جانب کیس میں پرویز الہی اور مونس الہی کے 4 شریک ملزموں کی ضمانت منظور۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن علی رضا وان کا ڈاکٹر خرم شہزاد سمیت 4 ملزموں کی ضمانت پر رہائی کا حکم۔ ملزموں میں راؤ پرویز، نواز شیما اور عماد الدین بھی شامل۔ جناح ہاؤس حملہ کیس 9 ملزموں کی ضمانت منظور، 39 کی مسترد۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید، روبینہ جمیل، افشاں طارق، آشما شجاع، شاہ بانو کی ضمانت بھی منظور کر لی۔ عدالت کا سید فیصل اختر، قاسم، علی حسن، حسین قادری کو بھی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ خدیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، روبینہ خان اور دیگر ملزموں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کی طلبی۔ عدالت نے دونوں لیگی رہنماؤں کے ناموں کے مقدمے سے اخراج کی پولیس رپورٹ مسترد کر دی۔ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کو 30 ستمبر کو طلب کر لیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابہر گل خان نے سماعت کی۔ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب پر ریاست مخالف تقاریر اور بیانات کا مقدمہ درج کیا گیا۔ زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے عمل میں شفافیت لانے کے لیے بڑا اقدام۔ ہر ہفتے دائر اور نمٹائے گئے مقدمات کے اعداد و شمار جاری ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کی وکلاء رہنماؤں سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ 18 سے 22 ستمبر تک 225 مقدمات دائر ہوئے، 205 مقدمات نمٹائے گئے۔ وکلاء نمائندگان نے تجویز دی فریقین کی تیاری کے لیے ماہانہ مجوزہ کاز لسٹ جاری کی جائے۔ عدالت 4 ہفتوں کی مجوزہ کاز لسٹ کے اجرا کی پوری کوشش کرے گی۔ سپریم کورٹ نے اکتوبر کے لیے مجوزہ کاز لسٹ جاری کر دی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ دورہ امریکہ کے بعد لندن پہنچ گئے۔ ڈپٹی ہائی کمشنر نے ایئرپورٹ پر انوار الحق کاکڑ کا استقبال کیا۔ نگراں وزیر اعظم کے برطانوی میڈیا کے ساتھ انٹرویوز ہوں گے۔ انوار الحق کاکڑ آکسفورڈ یونیورسٹی کا دورہ بھی کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم 27 ستمبر کو لندن سے واپس وطن روانہ ہوں گے۔ اگلی بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں، کمی ہوگی۔ نگران وفاقی وزراء نے خوشخبری سنا دی۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے جو کر سکے ضرور کریں گے۔ نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز نے بھی آئندہ ماہ سے پیٹرولیم قیمتیں کم کرنے کی نوید سنا دی ہے۔ گورنر کامران ٹیسوری بولے کہ ڈالر 250 روپے کی سطح پر آئے گا۔ سرائے کے مطابق 1 اکتوبر سے پیٹرول 11 روپے 98 پیسے، ڈیزل 9 روپے 17 پیسے سستا ہونے کا امکان ہے۔ نیپرا نے بجلی مزید مہنگی کر دی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی یہ قیمت 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری۔ اضافے سے ڈسکوز کے صارفین پر 159 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔ بجلی صارفین کو اکتوبر 2023 سے مارچ 2024 تک 6 ماہ کے دوران ادائیگی کرنا ہوگی۔ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں۔ ملک بھر میں 2301 گرفتاریاں، 15047 FIR درج کی جا چکی۔ ملک بھر میں بجلی چوروں سے 8 ارب کے قریب ریکوری ہو گئی۔ دوسری جانب حکومت اور سرکاری ادارے بھی بجلی کے نادہندگان میں شامل۔ وفاق، آزاد کشمیر حکومت اور سرکاری ادارے آئسکو کے 80 ارب روپے کے نادہندہ۔ آئسکو نے سرکاری نادہندگان کے خلاف بھی کارروائیوں کا فیصلہ کر لیا۔ گیس قیمتوں میں اضافے کی تیاریاں۔ 1 اکتوبر سے درآمدی اور مقامی گیس کی ایک ہی قیمت مقرر کیے جانے کا امکان۔ گھریلو گیس کے ٹیرف میں بھی سبسڈی کا خاتمہ متوقع۔ ذرائع کے مطابق آئندہ ECC اجلاس میں گیس ٹیرف میں اضافے کی سمری پیش کی جائے گی۔ کراچی میں کسٹم، رینجرز اور پولیس کی بڑی کارروائی۔ ایم اے جناح روٹ پر بڑی مارکیٹوں کے گوداموں پر چھاپے، کروڑوں روپے مالیت کا کپڑا اور اسمگل شدہ سامان پکڑا گیا۔ کپڑا مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے۔
بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش، ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، ٹریفک کی روانی متاثر، شہری گاڑیوں کو دھکے لگاتے رہے، لاہور کی سڑکیں تالاب میں بدل گئیں، انڈر پاسز بھر گئے، سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 142 ملی میٹر ریکارڈ، کئی علاقوں میں بجلی بھی غائب، ملتان، سرگودا، فیصل آباد، گجرانوالہ اور راولپنڈی میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے پیر کی صبح تک بارشیں جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال کے پیش نظر تیار رہنے کا حکم۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین کی پاک پتن آمد۔ جہانگیر ترین کی متاثرین سیلاب سے ملاقات، 1000 متاثرہ خاندانوں میں راشن کی تقسیم۔ جہانگیر ترین اور فردوس عاشق آبان نے درگاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر حاضری بھی دی، درگاہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی ملک میں بغاوت کرانا چاہتے ہیں، ان کے نزدیک اپنے پالتو جانور کی اہمیت کارکن سے زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی پی کے سربراہ پرویز خٹک کا سوات کے علاقے خوازہ خیلہ میں خطاب، بولے چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت میں آ کر کوئی کارکردگی نہیں تھی، تحریک انصاف 2018 میں ان کی خیبر پختونخوا میں کارکردگی کی وجہ سے جیتی۔ محمود خان بولے کہ پی ڈی ایم نے مرکز اور کے پی کو بے دردی سے لوٹا، یہ لوگ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے۔ ملک کے کئی علاقوں میں آشوب چشم کی وبا شدت اختیار کر گئی، لاہور میں مزید کئی افراد آشوب چشم میں مبتلا۔ آشوب چشم نے ملتان سمیت جنوبی پنجاب کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ماہرین کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈینگی مچھر کے وار بڑھ گئے، پنجاب بھر میں 243 نئے ڈینگی مریض رپورٹ، خیبر پختونخوا میں ڈینگی مچھر نے 308 افراد کو اسپتال پہنچا دیا۔ پنجاب میں مبینہ طور پر انجیکشن سے آنکھوں کے انفیکشن کا معاملہ، صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی تحقیقات کے بعد اپنی رپورٹ 3 دن میں پیش کرے گی۔ نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے بھی معاملے کا نوٹس لے لیا۔ ندیم جان کا پنجاب کے نگراں وزیر صحت جاوید اکرم سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ نگراں وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں کہ فوری ایکشن لے کر میڈیکل سٹور سے انجیکشنز کو اٹھانے کا حکم دے دیا۔